قیامت میں بھی آپ ہماری مشیت کے تابع۔ اگلے دن یہودی پہنچ گئے اور سوال کا جواب مانگ رہے، آپ خاموش ہیں، بار بار آسمان کو دیکھ۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے، جواب نہ آئے، اور آپ نے اپنی طرف سے جواب بھی نہ دیا۔ آپ پابند ہیں کہ اللہ کی وحی سے بولیں گے۔ یہودیوں کو مذاق بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تعلی بڑھتی جا رہی، تو ان کو خاموش کرنے کے لیے کچھ بتا دیتے، نہیں، وحی کے بغیر نہیں بولنا۔ 15 روز کے بعد وحی اتری، اللہ نے پہلے تنبیہ فرمائی کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اس کے بعد جواب دیا۔ یہ بات نوٹ کر لو کہ ایسا بالکل نہ کہو کہ کل یہ کام کروں گا، ہاں یوں کہو کہ انشاءاللہ کل یہ کام کروں گا۔ یہ پوری کائنات اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اس طرح یہ دین خالص ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے تک شامل نہیں کی، حتیٰ کہ آپ کا آخری وقت آ پہنچا۔ ایک مرحلے پر آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک مشن ہے، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وہ کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرا کام کر کے آؤ، وہ چلا جاتا ہے، مشن پر کام کرتا ہے، کام چل رہا ہے، ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مشن پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ جب کام پورا ہو گیا، اب بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلاتا ہے، تو کام پورا ہو گیا، ڈیوٹی ادا ہو گئی، اب وہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں، واپس بلانا چاہتا ہے۔ یہ مثال جان کر کے آپ خاموش ہو گئے، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم الامہ، جو امت کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ صحابہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے؟ اللہ کے نبی نے کیا بتا دی، کیا بیان کر دی؟ فرمایا تم نے سمجھے، مشن اللہ رب العزت کا، اور جو نمائندہ بھیجا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مشن کی تکمیل کریں، اس کی آبیاری کریں کہ میرا پیغام پہنچائیں، میرا دین پہنچائیں، اور مکمل دین پہنچائیں۔ اب دین مکمل ہو چکا، اللہ کا فرمان اتر چکا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، ہمارا مشن کی تکمیل ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نقطہ اپنی قوم کو دے دیا، بیان کر دیا، ایک ایک بات امت تک پہنچ چکی، مشن پورا ہو گیا، تکمیل دین کی آیت اتر چکی۔ اب معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نمائندے کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر سے جدائی اور فراق کی گھڑیاں آ پہنچی، وقت فراق قریب آ چکا، اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابہ کے فہم و گمان میں یہ معنی نہیں تھا، یہ سن کر صحابہ رو پڑے کہ نبی علیہ السلام کا فراق ہم کیسے برداشت کریں گے، آپ کی جدائی کیسے برداشت کریں گے؟ بقول خاتون کے کل مصیبت بعد کا جلد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر آ گئے، اس کے بعد جتنی بھی مشکلات ہیں وہ سب کے سب ہیش ہیں، بس آپ موجود ہیں، یہ ہمارے لیے کافی۔ اسے خبر دی گئی تھی کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ ہر بار پوچھے کہ اللہ کے پیغمبر کا کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن چین نہ آیا، حتیٰ کہ احد کے میدان میں پہنچ گئی، اپنی نگاہوں سے دیکھا اور پھر کہا کہ کل مصیبت بعد کا جانا لوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی جدائی، بھائی کی جدائی، شوہر کی جدائی سب قابل برداشت ہے، لیکن آپ کی جدائی قابل برداشت نہیں۔ صحابہ رو پڑے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیوں روتے؟ کیا میں تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ روتی تو وہ قومیں ہیں جو فکری اعتبار سے تلاش ہو کہ ہمارا کیا بنے گا، رہنمائی کون کرے گا، ہماری عافیت اور سعادت کا سامان کہاں سے آئے گا؟ ہم رونے والی قوم نہیں، وہ دوسری قومیں ہیں جو مرنے والوں پر صدیاں روتی اور حقیقت حال کا علم بھی نہیں ہوتا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ کہ ہم رونے دھونے والی قوم نہیں۔ اگر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تمہیں صحیح دامن چھوڑ کر نہیں جا رہا، تمہارے ہاتھوں میں ایک دولت، ایک سرمایہ،
چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترک تو فیکم امرین، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، حق پر قائم رہو گے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا میری سنت، دوسرا میری حدیث۔ ایک حدیث میں قرآن کے بعد سنت کی جگہ آپ کی عزت اور اہل بیت کا ذکر، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، خاندان کے دوسرے افراد، ان کا ذکر کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اہل بیت کے توسط سے تقریباً آدھا علم ہم تک پہنچا، خان کی سارے امور، گھریلو امور تقریباً کس نے بیان کیے؟ آپ کے اہل بیت۔ اکیلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تقریباً 2000 حدیثوں کی راوی، تو اہل بیت کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے توسط سے تمہیں بہت علم ملے گا، گھر کے سارے امور وہی بیان کریں گے، اس کی ایک حقیقت اور حیثیت ہے۔ یہ آپ نے فرما دیا، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہوں۔ اور پھر ایک اور حدیث بڑی قابل غور ہے، صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ دیکھو ہم ایک راہ پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم، یہ خط مستقیم ہے، اس پر چل رہے ہیں، جو اللہ کی وحی کا نام ہے اور جو قرآن و حدیث کا نام ہے، اس خط مستقیم پر جو چلتا ہوا ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ جنت میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا یہ واحد راستہ ہے، وہ جنت کے 2-3 راستے نہیں ہیں، وہ 4-5 راستے نہیں، جنت کا خط مستقیم ایک ہی ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں، جو اس پر چلتا رہے گا وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ بڑا آسانی، اور جس شخص نے اس خط مستقیم سے اپنے آپ کو پھیر لیا، دائیں طرف چلا گیا، بائیں طرف چلا گیا، فقد ابا، اس شخص نے زبان حال سے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی خواہش اگرچہ ہو کہ مجھے جنت چاہیے، لیکن اس کے کردار نے جنت کے داخلے سے انکار کر دیا۔ اب یہ سارے حقائق اپنے سامنے رکھی، اب بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس دین میں اصل، وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کی وحی آپ پر اتری، یہی آپ نے پیش کی، پوری زندگی اسی وحی کا درس دیا، پوری زندگی صحابہ کے سامنے یہی پیش کی، اپنی رائے تک بیان نہیں کی کہ فلاں مسئلہ میں میری رائے یہ ہے، کبھی نہیں بیان کی۔ دینی امور میں جب بھی کلام فرمایا اللہ کی وحی سے فرمایا، حتیٰ کہ وفات تک یہ باتیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا جو اس راہ پر چل کر میرے پیچھے آئے گا، چلے گا، جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس راہ سے اپنے آپ کو پھیر لے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اس راہ پر چل رہا ہے، جس راہ پر اللہ کے پیغمبر چلے، وہ راستہ کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا، اللہ کی وحی کا، صراط مستقیم ہے، جو اس راہ پر چلے گا اور چلتا رہے گا وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت۔ صحابہ کرام چلے، تابعین چلے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل پر قائم ہے۔ اصل کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم، وہ خط مستقیم، وہ اللہ کی وحی، وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے، وہ ایسی جماعت ہے جس کی قیادت کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے اپنے آپ کو دائیں بائیں پھیر لی، دائیں بائیں کے خط پر دعوت دینے والا کوئی ہو،
اس طرف چلا گیا، پھر گیا. اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ جماعت سے نکل گیا. یہ جماعت کے جو شرعی تصور ہے اس سے وہ خارج ہو گیا. اب داعی کوئی بھی ہو، اس خط پر کوئی بھی کھڑا ہو، اس کو بلا رہا ہے کہ اس طرف آؤ، اور وہ چلا جائے، اس کو کہتے ہیں اس طرح. یہ شخص جدا ہو گیا، نکل گیا. اس طرح کا فصار فرقہ تھا، الگ ہو گیا اور فرقہ بن گیا. جو شخص کتاب اور سنت کو تھامے ہوئے ہیں وہ فرقہ نہیں، وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت لکھتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے یوم ندعو کل اناس بامامہ، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ ہذہ الآیۃ اکبر شرف عند اہل الحدیث، یہ آیت کریمہ اہل الحدیث کے لیے ایک شرف کی بات ہے، ان کا ایک عظیم شرف ہے، ان کے لیے تمیز امتیاز ہے اہل الحدیث کے لیے. کیوں؟ اس لیے ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہر جماعت نے، ہر فرقے نے ایک شخصیت کو قائم کر لیا، اسے اپنا امام مان لیا، لیڈر مان لیا، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہر امر کو قبول کرتے ہیں، ہر آرڈر کو قبول کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص یا وہ لوگ یا وہ اشخاص اس لیڈر کے ساتھ ایک فرقہ بن گئے. اصل جماعت کیا ہے؟ اصل جماعت وہی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا. فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقین اولین صحابہ مہاجرین سے ہو یا انصار سے، ان کا مشن تھا، اس پر چل رہے تھے، وہ خالص اللہ کے پیغمبر کے پیروکار تھے. یہ سارے کے سارے لوگ سابقین اولین انصار ہو یا مہاجرین ہو. والذین تبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کے نقش قدم کے پیروکار بنے ہوئے، اسی راہ پر چل رہے ہیں، اسی خط مستقیم پر چل رہے ہیں جس پر یہ چل رہے ہیں. صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ بن جراح، ابو طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، جو اس خط مستقیم پر چل رہے تھے. خدا کہ جو لوگ اسی پر چلتے رہے، انہی کے پیروکار بنتے، انہی کی اتباع کریں، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان کو راضی کر لے گا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کو انہیں خوش کر دیا، اللہ انہیں خوش کر دے گا. ان کے لیے جنتیں، جو عظیم کامیابی ہے، یہ راستہ. صحابین اولین صحابہ کس راہ پر چلے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے علاوہ کوئی قائد تھا جس کے وہ پیروکار بنے، جس کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا ہو؟ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی کتاب تھی؟ نہیں، صرف قرآن و حدیث تھا. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں حدیث، اور قیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جماعت فرمایا کہ جو اس راہ پر چلتا رہے گا، نقش قدم کا پیروکار بنا رہے گا، وہ جماعت ہے. وہ جماعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ جماعت ہے، وہ جماعت جس کا قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اپنے آپ کو یہاں سے ہٹا لیا، الگ کیا، جدا کیا، دائیں بھٹکا بائیں بھٹکا. اور یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے 4 راستوں کا ذکر ہوتا، 4 امام اور 4 روحانی سلسلے، وہ بھی 4. ہم عرب میں گئے، وہاں بھی 4 سلسلے تھے روحانی.